آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آغا طاہر حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو سیر کرانے والے ہیں ایک ایسی دھرتی کی جہاں سے زنگی اور ایوبی سلطنت اٹھی۔ نور الدین زنگی کو خواب میں کیسے پتہ چلا کہ کوئی مدینہ شہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر نکال کر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی دھرتی سے صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر غیرت مند حاکم نکلا، المقدس کو آزاد کروایا، بلکہ ایسا خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ 761 سال تک مائیں بچوں کو ڈراتی رہیں کہ سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ یہ ایسی دھرتی ہے جو ایک دو دن نہیں بلکہ 4 ملکوں پر بٹا ہوا ہے، جسے کوئی بھی جائز حقوق دینے کو تیار نہیں۔ کروڑوں لوگوں کی سرزمین میں صرف خیالی دنیا ہے، لیکن دنیا کے نقشے میں ان کا کوئی ملک نہیں۔ گریٹر کردستان، جسے لینڈ آف کردستان بھی کہا جاتا ہے، مشرق وسطیٰ کے ایک جغرافیائی اور ثقافتی خطے کا نام ہے جس میں کرد نسل کے باشندوں کی اکثریت ہے۔ ان کی مادری زبان کردی ہے جو سورانی حروف تاجی اور ہر میں لکھی جاتی۔ کردستان کبھی بھی تاریخ میں ایک علیحدہ سے ملک نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ماضی میں یہ تمام علاقہ ایک ہی خطے میں شمار تھا، لیکن آج کردستان کے علاقے ترکی، شام، ایران اور عراق میں تقسیم شدہ ہیں۔ کرد 300 سال قبل مسیح سے اس علاقے میں آباد ہیں، جسے کردستان کہتے ہیں۔ 7ویں صدی میں کرد مشرف با اسلام ہوئے، اور کردستان کے لوگ 99% سنی ہیں، اور اسلام سے ان کی وابستگی بہت زیادہ ہے۔ ان کی اکثریت امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی پیروی کرتی ہے، اور قرون وسطیٰ کے دوران یہ خطہ مقامی سرداروں کے زیر اقتدار رہا۔ 10ویں اور 11ویں صدی میں اس پر کرد مردانیہ خاندان کی حکومت تھی۔ 14ویں صدی سے اس خطے کو زیادہ تر سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا گیا، اور 18ویں صدی میں کرد باشندوں کا یہ علاقہ صفوی ایران اور عثمانی سلطنت کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل بیشتر کرد باشندے سلطنت عثمانیہ کے صوبے کرغستان کے رہائشی تھے، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سن 1916 میں برطانیہ اور فرانس نے اس علاقے کو شام، عراق، ترکی اور ایران میں تقسیم کرنے کا خفیہ معاہدہ کر لیا تاکہ چاروں ممالک میں امن خراب کیا جا سکے۔ آج 4 سے 4.5 کروڑ لوگ کردستان نامی خیالی ملک کے باشندے ہیں، اور ان کا اپنا وطن نہیں، لیکن مشترکہ زبان، ثقافت، تہذیب، روایات اور تاریخ کی مدد سے اپنے آپ کو اپنے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ اور ترکی کے دار اختیار میں کردستان کا وہ حصہ جسے ترک کردستان یا شمالی کردستان کہتے ہیں، جو مشرقی اور جنوب مشرقی اناطولیہ میں واقع ہے۔ ترکی کے 81 صوبوں میں سے 13 صوبوں میں کردوں کی اکثریت ہے۔ بحر بکر میں سب سے زیادہ اکثریت کرد نسل کے لوگوں کی ہے۔ سن 2016 میں ترک باغیوں کا ترکی کی حکومت کے ساتھ پرتشدد تصادم ہوا، اور ترکی میں قدیم دیار بکر شہر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ اس علاقے میں جاری تعمیراتی کام دراصل اس جنگ کے زخموں کے نشان ہیں، اور اس کے بعد علیحدگی پسند کردوں کی جماعت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ترکی میں تقریباً 20 ملین کرد آباد ہیں، جن میں سے اکثریت جنوب مشرق میں آباد ہے۔ اگرچہ ترک باشندے میں کرد شناخت زیادہ قابل قبول ہو چکی ہے، لیکن ترک حکومت نے اسکولوں میں کرد زبان کو اختیاری کے طور پر پیش کرنے کی اجازت دی ہے، اور ترک حکومت نے دیگر ان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ترکی اور شام سے قریب عراق کے شہر میں دریائے دجلہ پر آباد ایک مشہور شہر ہے۔ موصل صوبہ و نینوا کا دارالحکومت ہے۔ اس کے قریب ہی پرانے نینوا کے کھنڈرات ہیں، اور یہ شہر زیادہ تر کرد لوگوں پر مشتمل ہے۔ زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا نور الدین زنگی تھا، جو اسی شہر میں 1118 عیسوی میں پیدا ہوا، اور ایک روز سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان مدینہ کے لیے کوچ کیا، اور سلطان نے روضہ رسول پر حاضری دی۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبی میں پہنچ جائیں، سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ سلطان ہر آنے والے شخص کو غور سے دیکھتا، لیکن وہ چہرے نظر نہ آئے جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے پھر پوچھا۔ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے وہ بڑے ہی پرہیزگار ہیں، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کسی تحفے طائف کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔
ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہائش پذیر ہے؟ بتایا گیا کہ روضہ کے بالکل نزدیک ایک مکان میں۔ سلطان فوراً اٹھا، اس مکان میں داخل ہوا اور اس مکان میں اس کی نظر چٹائی پر پڑی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے کھودی ہوئی ایک سرنگ تھی۔ دونوں بزرگوں نے اعتراف کیا کہ ہر رات وہ سرنگ کھودتے اور کھودی ہوئی مٹی تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع میں لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر روضہ مبارک سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پھاڑ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت جسے مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین کرام، یہ انفارمیٹیو ویڈیو جاری ہے، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ کرغزستان کا فلیگ 3 کلر ارنمل سے مل کر بنا ہے۔ اس کے ٹاپ پر ریڈ، سینٹر میں وائٹ اور اس کے باٹم میں گرین کلر کی پٹی لگی ہے اور اس پر 21 کینوں والا گولڈن بنا ہے۔ کرد ثقافت مختلف دیسی گروہوں کی بہت سی قدیم روایات پر مشتمل ہے اور مختلف ادوار کے واقعات کے دوران کرد برادریوں میں ضم ہو چکی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ قالین مافی خوبصورت قالین بنا ایک فن ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ کرد دستکاری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جشن نوروز، جسے نئے سال کی ابتدا مانی جاتی ہے، کردستان میں 21 مارچ کو منایا جاتا ہے اور دنیا کے تقریباً 30 کروڑ انسان یہ تہوار مناتے ہیں۔ اس روایت کا تعلق صدیوں پرانے زرتشتی مذہب یعنی آگ کے پجاری مذہب سے ہے۔ یعنی مجوسیوں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن ان کے دلوں سے آگ کی محبت نہ گئی اور کسی نہ کسی طرح رسموں میں آج بھی نظر آتی ہے۔ آج بھی یہ تہوار ایران، افغانستان، پاکستان، آذربائیجان، ترکی، چین اور ایران کے کچھ علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ ہر ملک اسے منانے کا مختلف انداز ہے۔ اس موقع پر ہر کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے، ایک دوسرے کو کھانوں کی دعوت پر بلایا جاتا ہے، جبکہ بچوں کو نقد رقوم اور مٹھائیاں دی جاتی ہیں۔ اس روز شروع ہونے والے 7 کھانے میز پر سجائے جاتے ہیں۔ ایک آئینہ بھی ساتھ رکھا جاتا ہے اور سال کا آغاز آگ کے الاؤ کے اوپر چھلانگ لگاتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور کردوں کا لباس سب سے مختلف ہے۔ مرد اپنی شرٹ کو شلوار میں ڈال کر اس پر رومال اور بیلٹ باندھتے ہیں اور سر پر بلیک رنگ کی دھاری دار رومال کو مخصوص انداز میں باندھتے ہیں۔ عورتیں لمبی بیگی کا کاؤنٹ پہنتی ہیں جسے حل بجا اور اسکرین لباس کہتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں کاجل لگانا نہیں بھولتے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی بہادر مانی جاتی ہیں۔ یہاں پر شادیوں یا خوشی کی تقریبات میں مرد اور عورتیں دائرے بنا کر ڈانس کرتی ہیں اور دائرے کے پہلے شخص کے ہاتھ میں رومال یا تسبیح ہوتی ہے جسے ساتھ ساتھ گھماتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں اور عورتیں باریک سونے کی چین نہیں بلکہ سونے کی بیلٹ باندھتی ہیں کیونکہ یہاں شادی میں سونے کی تقریب خوب کی جاتی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے ایک فوجی افسر تھے جسے آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین 1138 میں موجودہ عراق کے شہر میں پیدا ہوئے اور صلاح الدین کرد نسل تھے۔ صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر قائف کا گورنر کر دیا گیا اور نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ 1187 میں یتیم کورنیال کولٹین کے مقام پر شکست دی۔ یتیم کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور یورپ کی متحدہ افواج کے خلاف جنگ کی اور صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کو واپس مل گیا۔ سلطان نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان الدین کے ہاتھوں پوری ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسیح بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ مورخ لیمپ لکھتا ہے کہ ان کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور صلاح الدین نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل کی دولت کمائی۔ 4 مارچ 1193 میں صلاح الدین 54 سال کی عمر میں شام کے شہر دمشق میں انتقال کر گئے۔ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا، آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس صلاح الدین ایوبی کے پاس کھربوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا مالات نہ تھے۔ ان کے پاس صرف
140 چاندی کی اشرفیاں تھیں اور انہیں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں صلاح الدین ایوبی پر نازل ہوں۔ کردستان کا رقبہ ترکی میں 1,90,000، ایران میں 1,25,000، عراق میں 65,000 اور شام میں 12,000 کلومیٹر ہے۔ اس طرح کردستان کا کل رقبہ 3,92,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے، اور محتاط اندازے کے مطابق اس خطے میں تقریباً 45 ملین کرد باشندے رہائش پذیر ہیں۔ اس کے اہم ترین شہر دیار بکروان ترکی میں ہیں، موصل، ہربل، کرکوک عراق کے اندر آتے ہیں، کرمان شاہ ایران میں ہے، اور الحسکہ شام میں۔ کرد مشرق وسطیٰ میں چوتھا بڑا نسلی گروہ ہے۔ عراق کے شمال میں خود مختار کردستان کے علاقے پر کردستان ریجنل گورنمنٹ کی حکمرانی ہے، اور عراق کے 2005 کے آئین میں سے باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا۔ عراق کے نیم خود مختار کردستان میں آئل کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایران کی طرح صرف سمگلنگ کے ذریعے ہی فروخت کرتے ہیں۔ کردستان کے دارالحکومت اربل میں عراق سے علیحدگی کے لیے ریفرنڈم بھی کروایا گیا تھا، لیکن اسے عراق نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ وہ واحد خطہ ہے جو کھل کر کردوں کی آزادی کی حمایت کرتا ہے، اور دنیا کی بہترین قرت کرنے والی کاریوں میں سے ایک راد محمد الکردی بھی شامل ہیں، جن کی خوبصورت آواز میں قرآن تو آپ نے لازمی سنا ہوگا، اور آپ کا تعلق عراقی کردستان سے ہے۔ 2007 میں وہ 15 سال کی عمر میں کرکوک شہر کی امامت شافی مسجد کے امام بنے، اور ان کے دل نشین آواز اور قرآن کی تلاوت کا انداز دنیا بھر میں بے حد مقبول ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بے حد پاپولر ہیں۔ یزیدیت کردستان میں ایک مذہب ہے جس کی بنیاد 12ویں صدی میں عدی بن مسیب نے رکھی۔ کرب برادریوں میں 5 لاکھ سے زائد یزیدیت کے پیروکار ہیں، اور کوئی بھی یزیدی جو اپنے مذہب سے باہر شادی کرتا ہے اسے اس مذہب سے نکال دیا جاتا ہے۔ یزیدی لوگ بنیادی طور پر عراق میں نینوا کے آس پاس کے علاقے میں واقع ہیں، اور لالچ یزیدیوں کا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ جہاں ان کے عقیدے کے بانی کی قبر ہے، ملا علی کردستانی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دم کے ذریعے گونگے بہرے بچوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں افراد ان کا پتہ پوچھتے ہوئے ان کا کلینک کدھر ہے۔ ان کا کلینک اربن شہر سے 40 کلومیٹر دور کلک نامی قصبے میں واقع ہے، جسے عراقی حکومت کے حکام نے کئی بار بند کیا۔ انہیں پہلے بھی اپنے ملک سے نکال دیا گیا تھا، پھر انہیں سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا۔ اب وہ اپنا کام ازبکستان میں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ سوشل میڈیا پر ان کو دیکھتے ہیں اور ان پر یقین کرتے ہیں، اور ان کے کچھ لوگ انہیں فراڈ بھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال کردستان کا اپنا کوئی ملک نہیں، لیکن یہ قوم دنیا میں مانی جاتی ہے، یہ بہادر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔